سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي والقمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے بے انتہا اعمال اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے. اعمال جتنے بھی ہیں مشکل تو نہیں ہیں، اللہ نے ہماری حیثیت کے مطابق ہمیں عمل نصیب فرمائے ہیں. ان نمبروں کو ہم اختیار کریں تو اللہ کو بندے کے قریب فرما دیتے ہیں. ایک عمل ایسا ہے جس کا قرآن میں بار بار ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم عادت مبارکہ ہے. تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے مزین ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ میرے بہت بندے وہ قریب ہو جاتا ہے. قریب نہیں بولا کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بندہ، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس قدر ہونے کے باوجود بھی آسان بھی ہے، کر بھی سکتا ہے آدمی، راستے بھی کھلے عمل کرنے کے، لیکن اللہ نے افسوس کا اظہار فرمایا اللہ پاک نے کہ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ. عمل کیا ہے؟ روزمرہ زندگی ہمارے ساتھ وہ عمل پیش آتا ہے، وہ ہے شکر کرنا. شکر کرنا دیکھ لیں، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ بندہ اگر شکر گزار بندہ ہے، اللہ کے نبی سے خود دعا بھی ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے شکر گزار بندہ بنا دے، تو بہت قریب ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے. بڑی نعمتیں اللہ پاک کو عنایت فرماتے ہیں، بڑی چیزیں عطا فرماتے ہیں، جس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کو کہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے اپنے حال سے. بندے کی عادت اللہ نے رکھی ہے کہ کوئی مطمئن ہوتا ہی نہیں. ہمارے اندر یہ عادت ہے شیطان نے، ہم مطمئن نہیں ہوتے کسی چیز سے، دل مانگتا رہتا ہے، اور بھی کھانے بیٹھنے پیٹ بھر جائے گا لیکن نیت نہیں بھرتی ہماری. اسی طرح معاملے میں زندگی کی دولت دیکھ دیکھ کے آدمی گھن آنے لگتی، گنتے گنتے پیسے، لیکن پھر دل کرتا ہے یا پھر اور گنے پیسے. یہ ہے نا ہماری نیچر، سب انسان کی نیچر ہے. لیکن جو بندہ شکر گزار بندہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا پہلی نشانی ہوتی ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے. الحمدللہ قناعت اس میں آ جاتی ہے. مجھے بتائیں کہ جس انسان میں قناعت آ جائے وہ کتنا بڑا انسان بن جائے گا. جب اس میں قناعت آ گئی، اس میں صبر، اس میں یہ آ گئی کہ بس مجھے اب مطمئن نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، کافی ہے میرے لیے، کافی ہے، تو کیسے غلط کام کرے گا؟
کیسے برے کام کرے گا, کیوں الٹی چیزیں حرکتیں کرے گا, کیوں اللہ کی نمازوں کو ترک کر لے گا, اللہ کے جو فرائض ان کو ختم کرے گا, کبھی نہیں کرے گا, اس کو ٹائم نہیں گئے گا. ہمارے فرائض اللہ کے احکامات جو ختم ہوتے ہیں, اسی وجہ سے ہم میں قناعت نہیں ہے, اور کی تلاش میں نکلتے ہیں, اور اللہ کے جتنے احکام ان کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں کہ یار یہ پہلا پورا ہو جائے میرا, یہ جو میں نے ٹارگیٹ رکھا ہے یار 1000 کا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے یار, چھوڑو نماز تو پھر بعد میں قضا کر لوں گا میں اس کو. دیکھیں حالانکہ گھر کے اندر پورا پیسہ ہوگا ماشاءاللہ, 1 مہینے کا راشن بھی پڑا ہوگا, کپڑے بھی عورتیں مردوں کتنے ہوگی ماشاءاللہ, مرنے کے بعد صدقہ ہی کرنا پڑے گا اس کو, پہننے کی نوبت بھی نہیں آتی انسان کو, اتنی چیز انسان کے پاس ہوتی ہے. تو جو بندہ شکر گزار بن جاتا ہے دوستو, وہ کیا ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے, اور محبوب بندے کے بعد اس کو اللہ تمہارا سب سے بہترین نعمت عطا فرماتا ہے. بڑی بہترین نعمت ہے کہ اس میں قناعت آ جاتی ہے, اور جس میں قناعت آ جائے اس کو پھر سلیپنگ پل کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوتی, وہ خودکشی کی طرف نہیں بھاگتا, خودکشیوں کے خیالات اس کے دل میں نہیں آتے. بدترین بزدل انسان پتہ ہے کہ دنیا کا سب سے بزدل اور بدترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی قیمتی چیز کو ضائع کرنے کے دل میں اس کے شیطان اتنا کمزور کر دیتا اس کو, وہ کہتا ہے یہ زندگی کو ختم کر دو یار, ماری دو اس کو. اللہ ان اللہ و انا راجعون, انداز سے لگے. یہ نشانی کس چیز کی ہے؟ اس میں بیمار ہے شخص, عقل کر, اللہ پاک نے شکر گزار بندہ بن. شکر گزار نہ ہونے کی وجہ سے اس اتنی بڑی نعمت جو زندگی ہے, مجھے بتائیں یہ زندگی دوبارہ آئے گی؟ اللہ یہ سانس دوبارہ آئیں گے کیا؟ اللہ پاک نے اس زندگی میں نام دیے ہیں, تہجد پڑھو, نماز پڑھو, ذکر کرو, تلاوت کرو, عمرہ کرو, حج کرو, ماشاء اللہ کو یاد کرو, اچھی اچھی باتیں کرو. کتنی اچھی قیمتی زندگی میں دی ہے, مجھے بتائیں آپ. ہر لمحے کما سکتے ہیں, کچھ بھی نہ ہو, ہر قدم پہ سبحان اللہ انسان کہتا رہے, جنت پہ درخت لگتا رہتا ہے. اور کتنی آسان بتائیں زندگی لوٹ کے آتی ہے کہ کل جو غلط چلا گیا وہ آج لوٹ کر آئے گا. اتنا بزدل ہو جاتا ہے آدمی, اکثر سنتے ہیں یا جی بس دل یاد کرتا تھا خودکشی کر لوں, اور بات کیا پیچھے ٹٹولو تو اندر بات کچھ بھی نہیں ہوتی, اس کی مرضی کے خلاف بات ہو رہا ہے, اس سے بس مرضی کے خلاف تھوڑی سی بات ہوتی ہے, اس کو ڈپریشن کہتے ہیں, وہ گھیر لیتا ہے, بس اس کے تھاٹس الٹے آنے شروع ہو جاتے ہیں, تو ختم ہو جاتے ہیں. تو ہم کیا سمجھتے ہیں, چلو بھائی شکر کر لیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, اللہ کی نعمت مل جائے گی تو واہ جی الحمدللہ جی شکر اللہ کا بڑا, ہاں روزہ کھولتے ہیں ٹھنڈا پانی میں شکر الحمدللہ, بس مزہ آ گیا جی بڑا. بھوک لگی کھانا مل جائے شکر الحمدللہ جی بڑا مزہ آیا. اللہ کا شکر ہے, یہ اچھی بات ہے, اتنے ہم کرتے ہیں, اس کو ہم سمجھتے ہیں شکر. مجھے کوئی بات خاص نہیں, اللہ تعالیٰ کرے تو ہر آدمی کر سکتا ہے, جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بہت کم لوگ ہوں گے شکر گزار بندے. وہ کون سا شکر ہے؟ مطلب تب ہے کہ پریشانیوں میں گرا ہو, بیماریوں میں گرا ہو, مصیبتوں میں گرا ہو, قرضوں پہ قرض چڑھے ہوں, گھروں میں مفلسی ہو, پریشانی ہو, اور پھر وہ کہے اللہ تیرا شکر ہے. صحابہ کرام کی زندگی مجھے بتائیں سب سے نمایاں چیز جو تھی صرف تھی نا, وہ یہ, ہم تو دیکھتے ہیں نا سجدوں کو اور ذکروں کو اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, لیکن اندرونی صفات تھیں جو اللہ کو قریب کیا, جن سے اللہ ان کی صفات سے راضی ہوا, جو پیغام پہنچا. وہ کیا تھا آپ دیکھیں, ہم تو آج کی اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں آپ کہ کبھی بھی آپ کسی گرم علاقے میں جا کے دیکھیں, صحرا کے اندر اس کی ٹمپریچر دیکھیں, گرمی دیکھیں, تبتی ریتوں کی پتہ اس میں آنکھ نکلتی ہے. غربلی میں کہہ رہا ہوں, میں تو گیا ہوا ان صحراؤں کے اندر, کہ آپ یہ ہے حال ہوتا ہے کہ آدمی اس میں پانی جب ڈالتا ہے تو اس میں سے بھاپ نکلتی ہے, آگ نکلتی ہے, اس قدر گرمی ہوتی ہے صحراؤں کے اندر. کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا. مجھے بتائیں کوئی شیلٹر نہیں تھا, کوئی ٹھنڈے چشمے نہیں تھے. بتائیں سجدہ کرنے کے لیے یہ نہیں تھا کہ بڑا اہتمام کے بعد سجدہ کرتے تھے, پہننے کے لیے ان کے پاس لباس نہیں تھا, نہانے کے لیے ان کے پاس لائف پاس صابن نہیں تھا کہ بڑی خوبصورت صابن اور شیمپو ہو تو ہم نہائیں گے. سبحان اللہ, کیا قوم تھی وہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر گزار کیسے کہا, سبحان اللہ.
ہر صحابی اللہ کا جو صفت رکھتا تھا وہ یہ تھا کچھ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. یہاں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہمارے حالات میں انشاءاللہ ہوتی ہے, انسان کی بیماری ہوتی ہیں, پریشانی ہوتی ہیں, تو اگر ایک آدمی بندہ شکر گزار بندہ بن جائے الحمدللہ اس کو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑ سکتی. یہاں شکر کیسے کرنا چاہیے یہ سوچیں, کیونکہ اتنا تو پتہ چل گیا ہمیں کہ جب کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ زور سے بول دے. لڑکا پیدا ہو گیا الحمدللہ جی, مکان مل گیا جی الحمدللہ. کسی کو یہ کہتے نہیں دیکھا کہ یار سر میں درد ہے, الحمدللہ. نہیں الحمدللہ نہیں کہتے ہیں یہاں, یہ شکر نہیں ہے. یہاں پر شکر کی نوعیت بدل جاتی ہے. سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. ہوتا شکر ہے لیکن اس کی نوعیت سمجھتے ہیں, اس کی کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے. وہ سیکھیں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں سخت بخار ہے الحمدللہ, یہ کوئی شکر تو نہ ہوا. یہ کہنا سے شکر ہوا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیچر کے مطابق چلتا ہے. ظاہر ہے مجھے اتنا سخت بخار ہوگا, مجھے سخت بھوک لگی ہوگی تو میں الحمدللہ کہوں گا. اگر کوئی اس حالت میں الحمدللہ کہہ رہا ہے وہ ڈرامہ باز آدمی ہے. کسی صحابی نے ایسا کام نہیں کیا. عجیب بات بتا رہا ہوں, کبھی ایسا نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا, کیونکہ نیچر ہے ہماری بندے کی. اوپر سے مجھے بخار چڑھا 103 ڈگری کا, اور میرا برا حال ہوا ہے, سر میں درد ہے, کہ آپ کیسے جی الحمدللہ. یہ تو ڈرامہ باز آدمی ہے. نہیں ہوگا شکر گزار بندہ. اس حالت میں شکر کیا ہے, بولے سبحان اللہ. یہ سوچتے اس وقت آدمی لکھا جاتا ہے کہ شکر گزار بندہ ہے. اس وقت ہماری کیا پوزیشن ہونی چاہیے جب ہمارے حالات سے پریشانی ہو رہی ہو, بیماری ہو رہی ہو, علاج سمجھ نہیں آ رہا ہو, کاروبار نہ چل رہا ہو, اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ, تو اس وقت ہم کیسے شکر کریں. ماشاء اللہ وہ شکر کا نوعیت بدل جاتی ہے. اس وقت شکر کا کیا مقام ہوتا ہے, صبر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. جب بندہ ان تمام چیزوں پہ صبر کر لیتا ہے, صبر کر لیتا ہے, تو پھر کیا ہو جاتا ہے, بندہ شکر گزار بندہ ہو جاتا ہے. صبر کیسے, کہ سخت بیمار ہوں میں, پسینہ آیا ہوا ہے, برا حال ہے میرے, ڈپریشن ہوا ہے, ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے ہیں, یہ سب کچھ مجھے ہوا ہے. ٹھیک, ایک آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے, تو مجھے کیا کہوں گا, پر اس کی نعمتوں کو دیکھوں گا. سب کچھ دیکھنے کے بعد شکایت نہیں کرے گا, جھوٹ بھی نہیں بولے گا. ہاں سر ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے, لیکن بھائی پیٹ میں بڑا درد سا ہے, آج طبیعت بڑا مزمل سی ہے میری. تو لی ہے دوا, اللہ بڑے کرم کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمت, اللہ تعالیٰ فضل فرما دے. ایک بڑا مقام ہے. شکر نہیں ہو رہا اللہ سے, شکایت نہیں, حالات بھی بتا رہے اپنے, میرے یہ حالات ہیں, میرا ایسا ہے, اس کنڈیشن کے اندر. تو جس وقت ایسے حالات ہوں بندے پر, اور اپنی پوزیشن کو جانتا بھی ہو, تو اس وقت کیا کرے, صبر کرنا چاہیے انسان. صبر کی نوعیت تو اس کے اندر پیدا ہو جائے. جب وہ صبر آ جائے گا تو صبر کی جو کنڈیشن ہوگی وہ حقیقت میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے. صبر کا مطلب کیا ہے, کہ کسی پریشانی پر, مصیبت پر واویلا مچانا. ایک تو یہ پوزیشن ہے, مر گیا جی, لٹ گیا بھی. یعنی اگر آپ کی سیل جو ہے, مطلب ایسے بھی دیکھیں, اگر 10 پاؤنڈ سیل ہو جائے نا جی, آج مزہ نہیں ہے جی, بس آج کا دن تو بڑا برا گزرا جی ہمارا. ہوا کیا, 10 پاؤنڈ سیل کم ہوئی ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, میں کاروبار کرتا تھا, میں ہنستا تھا لوگوں پر, بس جس دفعہ قسمت صحیح نہیں لگی, میں مزہ نہیں آیا. مجھے پچھلی قسمت دیکھی, اس میں تو ماشاءاللہ اچھا تھا, اس قسمت میں بھی کتنا فرق ہے. نہیں جی میں حساب سارا لگا, اس پچھلی قسمت 100 پاؤنڈ میرے زیادہ تھی, تو 100 میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. سر پکڑ کے پڑا, میں اس 100 پاؤنڈ کے پیچھے جو فرق آ گیا, اس نے ساری لٹی دبو دی اپنی اللہ تعالیٰ کی قسم, میں تو کچھ ملا ہی نہیں اس دفعہ. تو میرے بھائیو, یہ جو بیماری ہیں, یہ پریشانی ہیں, یہ مصیبتیں ہیں, یہ حقیقت میں کیا ہے, یہ ساری اللہ کے اب انسان کو درجے بلند کرنے والی چیزیں. اس میں ہمیں شکر کرنا چاہیے. اور شکر کیا ہے, کہ بندہ صبر کرے. بندہ کیا کرے, صبر کرے. اور صبر کیا, واویلا نہ مچائے, شور نہ مچائے, مانگے نہ کسی سے, کسی بھروسہ نہ کرے, کسی دوائی پہ بھروسہ نہ کرے, کسی ڈاکٹر پہ بھروسہ نہ کرے. کس پہ توکل رکھے, اللہ پاک پر, کہ جب چاہے گا اللہ تعالیٰ دے دے گا. شور شرابہ کرنے سے فائدہ کیا, چپ پڑا رہے, تکلیف کو برداشت کرے, اللہ تعالیٰ صبر کرے.
بس پھر کیا ہوتا ہے، جس وقت اس چیز کو برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو اللہ کی مشیت سمجھتا ہے، تو الحمدللہ شکر گزار بندہ ہو جاتا ہے. تو صبر کیسا کیا کام ہوتا ہے، اس بیماری کی حالت میں لوگ اس پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ مزے سے بیٹھا ہوتا ہے. الحمدللہ میں آپ کو حقیقی کیفیت بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بڑا سخت پریشان ہے بیچارہ، یہ برا حال ہے، دیکھو جی کتنی ٹیوبیں لگی ہیں، اس کی ناک میں ٹیوب لگی ہے، پیٹ میں ٹیوب لگی ہے، اور الحمدللہ وہ دل کے اندر اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. کیا یہ حافظ قرآن کو میں نے دیکھا اس مقام پہ وہ باقاعدہ تلاوتیں کر رہا. بھائی کیا حال ہوا؟ بھائی ماشاء اللہ ہفتہ لگا جی بیمار تھا میں، اللہ کا شکر ہے قرآن ختم ہو گیا. حافظ قرآن کا فائدہ کیا ہوا؟ تو ہے شکر گزار بندہ، لیکن نوعیت اس کی کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی، اور اس نے اس کو شکر کے اندر، شکر کو اس میں صبر میں تبدیل کر دیا، وہ شکر گزار بندہ ہو گیا. تو میرے بھائی یہ ان چیزوں سے گھبرانا اور پریشان ہونا اور پھر خوشی میں خوش ہو جانا، رنج میں رنج ہو جانا، یہ ہماری حالت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ہر حالت میں اپنے رب کے ساتھ مشکور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے، آج تو نے ہمیں اس حالت میں رکھا ہے، کل کا ہمیں کچھ پتہ نہیں کس حالت میں رکھے، جس حالت میں رکھے بس تو راضی رہے ہمارے سے، ہم تجھ سے راضی ہو جائیں تو ہم سے راضی ہو جائے. کوئی شکایت نہ ہو اللہ تعالیٰ سے، کوئی ایسی بات نہ ہو، بس اس پہ توکل آدمی رکھے اللہ پہ. اللہ تعالیٰ نے کر دیا ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں صبر. اور جب صبر نہیں ہوتا کسی بیماری، پھر وہ کہتا ہے کہ بس میں اپنے آپ کو مار لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہوں، یہ ہو جاتا ہے فلاں ہو جاتا ہے. وہ پھر شیطان اس کے وسوسوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور وہ کیا وسوسے اس کو ڈپریشن میں اور برے حالات کے اندر ڈال دیتے ہیں. اسٹاپ کر دے. نہیں ہو رہا، اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، میں کوشش کر رہا ہوں، مجھے نہیں مل رہا، ڈزنٹ میٹر، انشاءاللہ کوئی بات نہیں. صحابہ کرام کی زندگی پہ نظر ڈالنا شروع کر دے، ان کی زندگی کو دیکھنا شروع کر دے کہ دیکھیں وہ کیسے صحابی تھے، کس کا زندگی تھی ان کی قسم سے. آپ دیکھیں کسی صحابی کی زبان پہ کبھی شکوہ نہیں آتا تھا، اتنی بلندی پر بھی. آپ یہ دیکھیں کیسے کیسے تو انہوں کے حالات گزرے، کیسے کس حالت کے اندر انہوں نے روزوں کے ساتھ ان گرمیوں کے اندر جہاد کیے، لڑے اور لوگوں اپنا فیصلے کیے زندگی کے. آپ دیکھیں آج تک ریکارڈ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے کوئی شکایت کی، بلکہ الحمدللہ ایک کھجور ملتی تھی اس کو چوس کے اللہ کا شکر کر دیتے. الحمدللہ کبھی آج تک دیکھا کہ کسی کی ایک کھجور سے بھوک مر جائے؟ ایک کھجور سے یہ نہیں، سبحان اللہ 15-20 صحابی بیٹھنے، سب نے اس کھجور کو چوسنا ہے. اللہ اس کو چوسنا ہے، اور اس کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا مزہ، جنت کے ذائقے رکھ دیتا ہے اللہ پاک ان کے. اور ہم ترس کھا رہے ہیں ان پر، لیکن انہوں نے کوئی والبال نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ یہ انجسٹس فیصلہ ہو رہا ہے. سو بس کسی فیصلے کو اللہ کی ناانصافی پہ مبنی نہیں کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، بالکل بھی نہیں، بلکہ اپنے پہ الزام دیا ہے اور کثرت استغفار کی ہے. اپنے گناہوں کو یاد کیا کہ ضرور ہمارے سے کوئی غلطی ہے، میں نے بولا جو ہم سے یہ کام ہوا ہے، میری کسی سجدے میں غلطی ہے، میری نماز میں غلطی ہے، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے یہ کام ہو رہا ہے. جب آدمی کے ساتھ ایسے حالات ہوتے ہیں تو پڑھتا اپنے گناہوں کی طرف ہے. ہمیں کیا شیطان کہتا ہے تو یار نماز بھی پڑھتا ہے، تو ذکر بھی کرتا ہے، تو اتنا نیک آدمی ہو گیا، تو فلاں ہو گیا، تو جب اپنے یہ پھر میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ٹھک خودکشی کس سے کہتا ہوں، اپنے کو مان لیتا ہے. مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے؟ قبر کوئی جنت ہے؟ اگر آدمی مر جاتا ہے تو قبر جنت، چھٹکارا ہو گیا اس کا، اصل تو وہاں جنڈا پڑنا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا آج کل کی سوسائٹی میں پرابلم بن گیا ہے، بہت بڑا پرابلم بن گیا ہے. چیتاؤں کا بہت بڑا دعویٰ. وجہ کیا ہے کہ ہمیں شکر نہیں ہے، شکر نہیں ہے ہمارے. ہم بےایمان کیوں ہیں؟ ہمیں شکر نہیں ہے. ہم چوری کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں شکر نہیں ہے. ہم لالچی کیوں ہیں؟ ہمیں شکر نہیں ہے. وجہ یہ سارے سب پرانی جڑی ہے، شکر نہیں ہے ہمارے. اللہ تعالیٰ کا شکر کرے ہر حال میں تو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے، اس کو قناعت مل جاتی ہے. تو ایک بہت بڑا راستہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. یاد رکھیں کہ بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اس کی نعمتوں پہ شکر کرے، مل جائے تو شکر کرے، مصیبت ہے تو اللہ کو یاد کرے، اور کوئی شکوہ نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو، کوئی مانو نہ، بلکہ سجود اور سجدے میں اور زیادہ اللہ سے گریہ کرے، اور زیادہ روئے، اور زیادہ مانگے. اللہ تعالیٰ ہے سارا تیرے مجھ پہ، میں بس تیرے آگے مانگ کہہ سکتا ہوں اور کسی سے بات کر سکتا ہوں. شکایت نہ ہو، مر گیا جی، لٹ گیا جی فلاں، اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا.
اور نہ کبھی اس انسان کو مل سکتی ہے کوئی چیز. میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ اس کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. تو یہ بات ہے بھائیو، اللہ پاک ہم اس کی توفیق کی نصیب فرمائے. اور یہ زندگی کے ایک حالات ہمارے ساتھ عام ہیں، بیماری بھی ہیں، مصیبتیں بھی، پریشانی بھی ہیں، بس پریشان نہ ہو. دیکھیں اب آدمی کو بیمار ہو گیا، بیماری تو ہے ہی نا، تو تسبیح کیوں ہاتھ سے چھوڑ دے؟ درشی پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا. الحمدہ پڑھ سکتا نہیں پڑھتا؟ لا الہ کر سکتا نہیں کہہ سکتا؟ سبحان اللہ کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا؟ لیٹا پڑھتا ہے، درشی کرتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے. اب یہ تو نہیں کوئی بیماری آ جائے تو ہم اس کو چھوڑ دیں. ہم کیا کرتے ہیں، بیماری آ گئی تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی اتنی بیمار ہے، آپ نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، ہم کھڑے ہو کے سجدہ نہیں کر سکتے، ہاتھ میں تسبیح تو رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے؟ بیماری میں ضرور تسبیح پکڑ لیں ہاتھ میں. جب شیطان بلاتا ہے تو تسبیح چلتی رہتی ہے ہاتھ انسان کی، اللہ 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 اللہ، خالی اللہ ہی کرتا رہے، اللہ 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 بس. لیکن وہ نہیں نکالنے دیتے کیونکہ بے صبر ہیں ہمیں ناشکر ہیں. تو ہم اس حالت میں ہمارے زبان سے نکلتے ہی نہیں کہ ہم اللہ کو یاد کر لیں، اللہ اللہ کر لیں، سبحان اللہ کر لیں، الحمدللہ کر لیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے انسان پر. وہی تو وقت ہے اللہ کو یاد کرنے کے جب انسان پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو. بلکہ ایک حدیث کے مضمون میں آتا ہے کہ بھائی اگر مزہ تو یہ ہے کہ جب کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی حالات کے اندر سر زدہ ہو انسان، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت تو میں اس کو یاد کرتا ہوں کہ مجھے پکارے. میں اس وقت انتظار کرتا ہوں کہ بندے مجھے پکار، یہی تو تیرا وقت ہے، تو مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، میں تیری پکار کو سنتا ہوں، تیرے غموں کو دور کرتا ہوں، تیرے رنجوں کو دور کرتا ہوں، تیری پریشانی کو دور کرتا ہوں. وہ تو بہت قریب ہوتا ہے اس وقت انسان اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ہم اسی وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہے نا بھائیو؟ تو اللہ ہمیں بس شکر گزار بندہ بنا دے. بہت ہی باکمال چیز انسان بن جاتی ہے. دل کے حالات ہیں انسان اپنے آپ کو ٹٹولتا رہتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.